اس کے لیے جو بیسٹ فوڈ ہے، بیسٹ اس کا طریقہ ہے گھر پہ جو آپ کے کچن میں جیسے میں نے بات کی تھی، وہ آپ فگز لے آئیں گھر اپنے. فگز کہتے ہیں انجیر کو. انجیر آپ اپنے گھر میں لے آئیں، 3 انجیر. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے، اگر شوگر ہے تو پھر نہیں. 3 انجیر آپ رات کو بھگو کے پانی میں رکھ دیں، صبح اٹھ کے وہ انجیر کھائیں اور اوپر سے وہ گلاس پانی کا پی لیں. نارمل پانی میں بھگونی ہے، نہ گرم کرنا ہے، نہ کوئی اور اس کو ٹریٹ کرنا ہے پانی کو. وہ تینوں انجیر کھا لیں اور اوپر سے پانی کا گلاس پی لیں. یہ اس کا پہلا اور دی بیسٹ علاج ہے خون کی کمی کا. جو شخص یہ خون کی کمی کو فیل کرے اپنے اندر، وہ یہ والا کام آج سے ہی شروع کر دے، اور جب آپ کا خون پورا ہو جائے تو تب 1 انجیر پہ آ جائے اور اس کو کنٹینیو رکھیں. انجیر کھانے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دودھ میں بوائل کریں، 2 یا 3 انجیر کو 1 گلاس دودھ میں، اور آدھا چمچ ہلدی ڈالیں اور اس کو ہلدی دودھ بنا کے وہ انجیر پہلے کھا لیں، اور پھر گرم دودھ چسکیاں لے کے چائے کی طرح وہ دودھ پی لیں آپ. وہ شام کو کرنا ہے، ناشتے کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن جس طرح پانی والا کرنا ہے تو یہ آپ نے صبح صبح ہی کرنا ہے. اس کی دوسری بڑی دی بیسٹ گھر کی دوائی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ ہے کھجوریں، جن کو ڈیٹس کہتے ہیں. انجیر اور کھجوریں اکٹھی نہیں کھانی، یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے انجیر صبح لیا تو کھجوریں شام پہ رکھ لیں. وہ بھی اگر آپ کو شوگر نہیں ہے. اگر شوگر ہے تو پھر آپ یہ دونوں نسخے نہ کریں. شوگر نہیں ہے تو 3 کھجوریں عادت بنا لیں شام کو کھانے کی. صبح کو 3 انجیر، شام کو 3 کھجوریں. اب دیکھیے گا کہ یہ خالی خون کی کمی ہی نہیں پوری کرے گا، یہ آپ کے بڑے سارے اور مسئلے حل کر دے گا. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ ایک ملٹی وائٹامن کھا رہے ہیں. اور اگر پریگننٹ ویمن یہ دونوں چیزیں کھائیں گی تو ان کا بچے کا سائز اور ویٹ خاصا زیادہ ہوگا، اور وہ بڑا ہی اسٹرانگ اور ہیلدی برین والا بچہ ہوگا. اگر یہ پریگننٹ ویمن یہ دونوں چیزیں کرتی رہے، ان میں سے ایک بھی کرتی رہے، تو اس کے بچہ بڑا ہی عقل مند اور ذہین اور ہیوی ویٹ کا بچہ پیدا ہوگا. 3-4 کلو اس کا وزن ہوگا منیمم، اگر یہ کنٹینیوسلی پورا سال وہ کرتی رہے. پھر اس کے علاوہ اس کی ایک دوائی بھی ہے، اس کا نام ہے فیرمیٹ. دوسری دوائی ہے فیرم فاس. تیسری دوائی ہے چائنا. چوتھی دوائی ہے نیٹرمیور. 5ویں دوائی ہے نکس وومیکا. اور بہت ساری دوائیاں ہیں اس کی، لیکن یہ میجر یہ والی دوائیاں ہیں. ایک اس کا کمبینیشن بھی مارکیٹ سے مل جاتا ہے جس کا نام ہے BC28. BC28 یا بایو کیمک 28، بایو اکیلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بایو 28. اس کی آپ 3 گولیاں دن میں 3-4 دفعہ، چوسنے کی گولیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی ہومیوپیتھک کی، وہ آپ دن میں 3-4 دفعہ لیں تو آپ کے خون کی کمی کو بہت حد تک فرق پڑ جاتا ہے. آپ کے اندر انرجی بھی کافی زیادہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ کو مائیگرین ہو رہا ہے ساتھ، یہ جس کا ہیموگلوبن لو ہوتا ہے اس کو سر درد اور مائیگرین ضرور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بے شک سال بعد ہو، 6 مہینے بعد ہو، یا ہفتے میں 1 دفعہ ہو، یا روزانہ ہو، ہوتا ضرور ہے اس کو. تو اگر مائیگرین ہو رہا ہے تو پھر تو آپ یہ BC28 جو ہے اس کی 3 گولیاں دن میں 3-4 دفعہ ہر صورت ساتھ ایڈ کریں، پلس وہ دوائیاں جو میں نے پہلے بتائی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو نمونیا ہوا تھا کبھی، یا آپ کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، جلدی ٹھنڈ لگ جاتی ہے، تو پھر ان دوائیوں کے ساتھ ایک اور دوائی ہے وہ بھی ایڈ کر لیں. اس کا نام ہے برائیونیا 200. اس کے 3 ڈراپس روزانہ 1 دفعہ لے لیا کریں. کو ہفتہ 10 دن، مہینہ 20 دن، 15 دن، بس اتنے دن لیں. باقی دوائیاں اس کو کنٹینیو رکھیں. صرف یہ برائیونیا تھوڑے دن لینی ہے، 15-20 دن. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ میں نے آپ کو موٹی ساری چیزیں بتا دیں. اس پہ اگر اگلے 2 گھنٹے بھی بات کی جائے تو کم ہے. یہ کم از کم 2-3 گھنٹوں کا ٹاپک ہے. خون کی کمی ایک بہت ہی بنیادی اور بیسک مسئلہ ہے. اس کو جتنا جلد حل کر لیا جائے اتنی جلد آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے. اور اگر امیون سسٹم ویک ہو جائے تو بیماریوں کے لیے آپ اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے اندر بیماریاں جلدی آپ پہ حملہ آور ہو سکتی ہیں. تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو شروع سے ہی پریونٹیو میجرز کے طور پہ ہی ٹھیک رکھنا چاہیے. اب جاتے جاتے ایک آخری بات، جو ایک کام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جب بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ ایسے ہی منہ اٹھا کے نہ جایا کریں. جب بھی کسی کے گھر جائیں تو بے شک 2 روپے کی کوئی چیز، 10 روپے کی کوئی چیز، 100 روپے کی کوئی چیز لے کر جایا کریں دوسرے کے گھر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس چیز کے انتظار میں بیٹھا ہے، یا آپ کی اس چیز کو لے کے وہ کھا لے گا آج یا استعمال کر لے گا تو وہ خود لے نہیں سکتا تھا وہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے گھر جا رہے ہیں آپ اس کو کوئی ویلیو دیتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو
वेटेज देते हैं, आपकी नज़र में उस शख्सियत का या उस घर का वज़न है। तो जब आप किसी को वेटेज देते हैं, वैल्यू देते हैं, तो फिर आप उसके साथ इस तरह से तोहफे दे के ट्रीट करते हैं। तोहफ़ा कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, छोटे से छोटा तोहफ़ा भी बहुत कीमती होता है। तो बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं, जब मैं ये बात उनको बताता हूँ, तो वो मेरे पास आते हुए भी 2, 4, 10 डॉलर की कोई चीज़ लेकर आ रहे थे, कोई खजूरें लेकर आ रहा होता है, कोई बादाम, हालांकि वो मेरे उधर ही पड़े होते हैं, वो सारे पेशेंट्स ही खाते हैं, लेकिन वो उनकी नज़र में आपकी अहमियत होती है, वो आपको प्यार कर रहे होते हैं। तो आप भी जब किसी के घर जाएं तो कभी खाली हाथ ना जाएं, बेशक 1 रुपये की कोई चीज़ लेकर जाएं, कुछ ना कुछ आपने उठाया ज़रूर हो। ये आप चेंज देखेंगे, अगर आप ये इस पे अमल करना शुरू कर देंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी तब्दीली देखेंगे। आपके दोस्त आपसे ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे। तो जो चीज़ आपको उनसे चाहिए वो आप पहले उनको दें, पहले प्यार उनको दें, फिर प्यार आपको वापस मिलेगा। तो मेरा दिल चाहता है कि आप सारे लोग इन अच्छी बातों पे अमल भी करें, सिर्फ सुन के मेरी वीडियो देख के उसको भूल ना जाएं, उसको लिख लें और उस पर अमल करें, ताकि आपको डॉक्टरों की और दूसरे लोगों की ज़रूरत ना रहे। जितनी देर तक मैं ज़िंदा हूँ मैं आपको बताता रहूँगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुनने का।